آپ کو پتہ ہے کوشش کر رہے ہیں ڈبیٹ کرنے جنریٹ کرنے کی, اکانومی پہ سمجھ بوجھ جنریٹ کرنے کی, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اکنامک ایشوز کی طرف ہم آ جائیں. ہمارے لیڈران پچھلے 3-4 مہینے سے ایک پولیٹیکل سٹرگل میں پڑے ہوئے جہاں کے اکنامکس بھول چکے. کبھی کبھی اپنی تقریروں میں ان کو خیال آتا ہے اکانومی کا, تو پھر ایک دم کہہ دیتے ہیں ہاں ایکسچینج ریٹ یہاں چلی گئی, یا کیا کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ یہاں چلا گیا, یا انفلیشن وہاں چلی گئی, صرف ایک قسم کی فٹ نوٹ کے طریقے سے. باقی ہمارا ایمبیشن, ہمارا شوق یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم پاور میں آ جائیں. پاور میں آ کے سو جاتے ہیں اور وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں. پاور میں آ کے ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کا بیڑا غرق کریں, یعنی کہ ہم اپنے فیورٹ پروجیکٹ چلائیں چاہے ان کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. میٹرو بنا دیں, سڑکیں بنا دیں, ریور آبی چلا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. اور حیرانگی کی بات ہے ہر جو پولیٹیشین ہے وہی پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے. ہر پولیٹیشین چاہتا ہے کہ سڑکیں بن جائیں, وہی ریور آبی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بن جائے, یا وہی جو 1-2 پروجیکٹ کے فیورٹ ہے وہی چل جائے. اکنامکس کی کوئی بات نہیں کرتا. جو اچھے اکانومسٹ ہیں وہ ایکسکلوڈڈ رہتے ہیں, وہی ایک اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بن جاتے ہیں, اس باری پھر بن جائے گی. اس میں وہی 10 لوگ ہوتے ہیں, 2-3 بینکرز ہوتے ہیں, ایک ارشد صاحب ہوتے ہیں, ایک شاید حفیظ پاشا صاحب ہوتے ہیں, ایک شاید تھوڑے اور ایسے لوگ ہو جاتے ہیں. وہی باتیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اکانومی وہیں کی وہیں بیٹھی رہتی ہے. تو ہم نے کہا کہ اس موقع پہ ہم اس طرح کریں کہ ہم ایک سیریز آف کنورسیشن شروع کریں with all the economists that we can find to find out what the views of real economists are on the economy. تو آج ہم نے بلایا ارشد زمان صاحب کو. ارشد زمان جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, ڈاکٹر ارشد زمان ہمارے بڑے پائے کے اکانومسٹ ہیں. یہ چیف اکانومسٹ سے وے بیک میں بات کر رہا ہوں, میرا خیال 80s یا 90s میں چیف اکانومسٹ تھے اور بڑے مشہور چیف اکانومسٹ تھے. اور انہوں نے ورلڈ بینک میں بھی بہت دیر کام کیا ہے. یہ بڑے انسائسو قسم کے آرٹیکل لکھتے ہیں نیوز پیپر میں. A man of many accomplishments. I personally found him to be very well read and very fun to debate. So with that, I'd like to invite Arshad Zaman Sahab. Arshad Zaman Sahab, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Can you hear me? جی I can hear you. Arshad صاحب یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں, پہلے تو یہ بتائیے آپ خیال ہے ہمارے ملک میں کوئی کرائسس ہے اکنامک نیچر کا؟ پولیٹیکل تو ہے ہی ہے, اکنامک نیچر کی اینی تھنگ ٹو وری اباؤٹ یا بزنس ایز یوزول رہے گی؟ اکنامکس کی تو بہت زبردست کرائسس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جی ایکسپلین کیا کرائسس ہے؟ یعنی بیسیکلی میری نگاہ میں ایک آج سے 20-22 سال پہلے ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا اکنامکس آف اسٹیٹ لیس نیشنز. تو یعنی اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ ہمارے یہاں اسٹیٹ فارمیشن نہیں ہو پائی ہے. نیشن ہے یا نیشنز ہیں, مگر چونکہ اسٹیٹ ہی نہیں بن پایا ہے اس لیے گورنمنٹس ریسٹرین نہیں ہوتی ہیں, وہ قرضے پہ قرضے لیے جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اسٹیٹ کے نام پہ چھوڑ دیتی ہے. اس وجہ سے فسکل رسپانسبلٹی جو ہے وہ کبھی قائم نہیں ہو سکتی. تو یعنی میرا ان اے ویری بریف آؤٹ لائن میرا موقف یہ ہے کہ سوشل کوہیژن کے بغیر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اکنامک پراسپیرٹی نہیں آ سکتی. اور ہم ہمیشہ اکنامک پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ سوشل پولیٹیکل وغیرہ بعد میں کریں گے, تو اب وہ بعد میں کبھی ہو نہیں پاتی. تو اس وجہ سے اکانومی از پیرینیلی ان کرائسس. کب کرائسس نہیں ہوا ہے؟ اور اس کی کرائسس یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹس اوور بورو, پھر وہ کرائسس ہو جاتی ہے, پھر وہ IMF کے پاس جاتے ہیں. پھر IMF کی اپنی تھیولوجی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی آپ بتائیں کیا یہ کر کے دیں, وہ بھی وہ مان جاتے ہیں. تو اس وقت تو یعنی دیر آر بیسیکلی
एक लिक्विडिटी की क्राइसिस है गवर्नमेंट की, एंड जो यानी जो पब्लिक फाइनेंस क्राइसिस है वो अराइज कर रहा है इकोनॉमी के क्राइसिस से, और ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था रियल प्लेन इकोनॉमिक्स बिजनेस रिकॉर्डर में 1-2 हफ्ता पहले, उसमें मैंने ये कहा था कि यू कैन हैव एन इकोनॉमी विदाउट अ गवर्नमेंट, बट यू कांट हैव अ गवर्नमेंट विदाउट एन इकोनॉमी, एंड एनी प्रपोजल to strengthen the government while weakening the economy is not a very wise thing to do, which is what IMF programs tend to do as a plain vanilla kind of thing. तो क्राइसिस यही है कि गवर्नमेंट फंसी हुई है, उसके पास एल्बो रूम नहीं है, और as a result it is depleting the capital on which its prosperity depends, which is the economy itself. ये है roughly from where I stand. अच्छा साहब, आई थिंक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. लेट्स टेक इट अप अ लिटिल बिट वन एट अ टाइम. हाउ डू यू थिंक दैट वी आर stateless, or haven't defined the state properly, or we haven't got a society properly? So let me put it to you this way, कि अगर supposing आपको ये गवर्नमेंट बुलाए और कहे कि भाई आप इसको ठीक करो काम को, तो आप क्या करेंगे? So as you can imagine, over the course of the last 50 years, this is a question I have been asked before. तो वो कुछ standard answers हो गए हैं. एक तो I'll duck this one and go to your earlier question कि state क्यों नहीं है. तो state is a very dubious concept, और इसकी एक लंबी तारीख है, मगर without getting into its long history, state basically is a mythical idea which can be defined as a collection of all individuals or of all families. तो हमारे यहाँ चूँकि सोसाइटी डिवाइडेड है, among others लैंग्वेज से डिवाइडेड है, फिर एथनिसिटी से और इससे और उससे, तो जो यानी नाम तो है इस्लामिक रिपब्लिक, मगर in fact it is the Anglophile oligarchy of Pakistan. तो अब इस ओलिगार्की में हम या वी इस किस्म के अल्फाज बेमाने हैं, और वो एक तबका है जो समझता है कि इट नोज बेटर. वो लिख तो देते हैं नक्काली में कि ऑल पावर टू द पीपल, मगर वो किसी ने कहा था कि आई लव द पीपल बट आई हेट इंडिविजुअल्स. तो द पीपल एज अ कॉन्सेप्ट तो लोग पसंद करते हैं, मगर there is a very small class of people who consider themselves to be superior from the natives, and therefore they do not consider the natives as equal citizens. तो ये जो citizen और subject वाली division हमारे यहाँ हो गई है, जो in reality exist करती है चाहे कानून में हो या नहीं हो, इसकी वजह से state नहीं exist करता. State के exist करने के लिए either you have to, जैसे यूरोप में था कि 100 साल तक उन्होंने जंगें लड़ी, लोगों को मार दिया जो अपने आप को एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं समझते थे, बाकियों को इन्होंने बाय ऑफ कर लिया, ज़मीन के टुकड़े कर लिए, ताकि मुत्तफिक ख्याल लोग एक एक खित्ते में रहने लगे. इसी को नेशन स्टेट कहा गया. तो वो स्टेट हमारे यहाँ फॉर्म हो नहीं सका, and that is the root of our political problems, and which then cause economic problems. So to answer your second question, कि were I unfortunate enough to be asked कि क्या करो गवर्नमेंट को, I would say that they should do 6 things. First, they should get organized and begin to lay out a scope of work for them, and then they should attempt 5 targets. I'm sorry, मुझे जुकाम हो रहा है तो मेरी आवाज में मसले होंगे. The first target should be protect external solvency. दूसरा होगा restore domestic solvency, यानी by that I mean of public finances. तीसरा, which is the most difficult, is revive private investment.
ये तीन तो इकोनॉमिक हो गए, बट इनकी जो अंडरलाइंग प्री कंडीशंस हैं वो क्या, क्रिएट स्टेबल पॉलिटिक्स एंड इंक्रीज सोशल कोहेजन. यानी एट द फॉरेस्ट लेवल विदाउट गेटिंग डाउन इनटू द ट्रीज, मेरे नजदीक ये 5 टारगेट्स हैं जिन पे कि आदमी वर्क कर सकता है. हाँ. तो ये जो टारगेट्स आपने अनाउंस किए हैं, फंड भी टारगेट्स अनाउंस करता है, वर्ल्ड बैंक भी टारगेट्स अनाउंस करता है, हमारी हर हुकूमत टारगेट्स अनाउंस करती है. द क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट्स. डू यू हैव एनी इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक दीस थिंग्स हैपन? हाँ, बट बिफोर वी गेट टू द इंस्ट्रूमेंट्स, आई वुड से कि कुछ हमें अपनी जहन साफ करना पड़ेगा, एंड आई कैन गेट टू द इंस्ट्रूमेंट्स. पहली चीज ये है कि most disagreements are not about the subject being discussed, but about the presumptions in the mind of the speaker. यानी जो dogma है underlying, झगड़ा उस पे होता है. तो I would suggest कि because things are dire and things are now truly critical, I think we have to approach economic reform today as on a war footing, and that means कि हमारी अप्रोच में all options should be on the table. It should be a problem oriented approach and not a tools oriented approach. And technocrats का मेजर मसला ये हो जाता है कि they have a bag full of tools and somewhere buried under it is their common sense, जो कि वो retrieve नहीं कर पाते हैं. And finally, our approach should be strategic. अंडरलाइंग assumption हम सबों की ये होती है, या तो हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी एक मशीन है, या फिर हम समझते हैं कि वो एक जानवर है जो कि ग्रो कर रहा है, या हम समझते हैं, या मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, इट इज एक्चुअली अ बैटल फील्ड. सो द IMF approach is कि भाई it's a machine, you set the dials to the right interest rate, the right inflation targets, the right this, that and the other, and then you just wait for the magic to happen. ये मेरे ख्याल में सही नहीं है. उसी तरह वो जो लोग इसको एक ऑर्गेनिक चीज समझते हैं, वो कहते हैं साहब इसको पानी डालें, मिट्टी डालें, इंसेक्टिसाइड डालें, खुद बढ़ जाएगा. My view is that we should recognize that the government is one group among many other groups who are engaged in battle, and that for whatever government does, the others are trying to foil their action. And in this kind of an environment, we proceed differently. So ये है कि इस तरह से अगर हम करें, and this is the hardest part, because the tendency to reach for some nostrum is very, very strong. देखिए जी, ये आपकी बात सही है. You're absolutely right. We should look at it in game theoretic terms के लिए जो पॉलिसी बनती है, it has to take into account the possible reaction within society, and as well as try and form an incentive compatible contract. Policy in fact should be an incentive compatible contract. ये तो काफी देर से people like Lucas and Stiglitz have been arguing, but we haven't learned that, and neither have our institutions learned that, and they just want to make policy with targets. My key question is, जो मैं अपने आप भी struggle करता रहता हूँ, मैं सोच नहीं सकता इस पे कि जी yes, I agree with you, policy should be an incentive compatible contract, but then the key issue is we as economists also fail in communicating the right policy. हमारे जो आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, हम लोग सारे we err into this thing कि जी fiscal deficit का ये target रखें, current account का ये रखें, ठीक है, और हम सब वो तो उसको तो मैं फिर fiscal arithmetic कहता हूँ कि fiscal arithmetic है current account या deficit का target या fiscal deficit का target comes out of fiscal arithmetic. Now the question is कि हम क्या बतौर इकोनॉमिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या डीपर चीज सजेस्ट करेंगे जो कि पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाए, टेकिंग इनटू अकाउंट योर गेम थ्योरेटिक idea? That's a very good question, but and there can be two kinds of responses to it. I would say कि the people who manage the economy, जो economic management की leadership है, it is more important that they are sincere, committed, and motivated, and then they can seek the assistance by technical experts,
rather than they be technical experts themselves. Because what we have is not an economic problem. What we have is a problem of statecraft. And an economist can contribute a little bit to solving statecraft problems, but not all. And वो American psychologist था ना Maslow, उसने कहा था कि to a man with a hammer everything looks like a nail. तो वो जो इकोनॉमिस्ट आता है तो वो कहता है कि भाई statecraft वगैरह कुछ नहीं होती, it's all economics. So I would say कि as economists, the first attempt that we should make is to trespass boundaries, as Hirschman would have said, and cease to think of ourselves as economists, put aside our toolbox and look at the problem. It is more important to identify कि हम problem क्या हल करना चाहते हैं rather than कि हम क्या tool इस्तेमाल करेंगे. And that is a more and that is how I have organized these. ये जो मैंने 5 areas बताए, उसमें really there are 2 problems at this moment which are on everybody's mind. एक external solvency का है which is an urgent problem, और एक domestic solvency का है which is an important problem, and everything else is related to it. So अब without getting into 2 decimal places about it, external solvency a problem जो है वो अगर हम इसे as a problem ले लें तो the apart from some getting some clarity of thought, the inescapable conclusion is that we have to do a tactical retreat and go back to imposing capital outflow controls, regulate portfolio investment, and take some emergency measures, possibly with a leading role by the public sector in export promotion, possibly import substitution, and as well as ये जो हमारा knee-jerk reaction हो गया ना foreign loans की तरफ, उसको curb करना, and measures of this sort. You mentioned export substitution, export promotion, import substitution, as well as आपने कह दिया some controls. Sounds very much like you want to go back to the old planning paradigm. No, it's not a matter of wanting to go back. It is an extremely hard thing. But it's like, I'll give you an example. If an athlete sprains his ankle, so अब he might look back and say, यार मैं तो 8 seconds में 100 meters कर लेता था. And so I am going to aim for that all the time. So he will never get back. वो उसके लिए एक physiotherapy की period जरूरी है. And what has happened here is that for one reason or the other, there are a number that we can say, we were running very fast and then we sprained our ankles. अब हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि यार हम तो फलाने से आगे थे और टिम्बकटू से आगे थे और साउथ कोरिया से आगे थे और अब now we are not going to go back and be a small backward country again. I don't think that choice is there before us anymore. I think वो फैज का बड़ा अच्छा शेर है कि मोती हो के शीशा जाम के दूर जो टूट गया सो छूट गया, तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं क्यों क्या आस लगाए बैठे हो. हमारी अगर ग्रोथ सस्टेन्ड होती और हम नहीं गिरते और हम भाग रहे होते at the same pace, and the 14 years of the extended 1990s hadn't occurred, then yes, it would be foolish to go back to the 50s or the pre-90s, the 80s began. But at this point, with a sprained ankle, for us to say that it is beneath our dignity to hobble is foolhardy. Yeah, but Arshad Sahab, I want you to get out of the metaphor for a little while. देखिए, दो चीजें. पहले तो I don't agree with you that we were running fast. We were coming off a low base कि हमारे पास independence से पहले कुछ भी नहीं था, तो और we were the favorite darling of the West. So हमें पैसे मिल गए, हमने थोड़ी सी growth show कर ली. I think that growth is false. We should not look at that growth here as a hallmark.
The second thing is کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم ہابلڈ ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہم شروع سے ہی ہابلڈ تھے. ہم ہابلڈ کب نہیں تھے؟ اب فار ایگزامپل سمپل سی بات, ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت فرسودہ ہے, بہت فضول ایجوکیشن سسٹم ہے. اس کو آپ کیا کریں گے؟ ہماری جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ روکی بیٹھی ہے ٹرانزیکشن, اس کو آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ روز اقتدار کے تماشوں میں آ جاتا ہے, اس کو کیا کریں گے؟ اس کا کیا ٹرانزیکشن کاسٹ ہیں, اس کے کیا کاسٹ ٹو دی اکانومی ہے؟ ہمارا جو پالیسی ہے وہ صبح اٹھتی ہے تو منی بجٹ بنا دیتی ہے, شام کو اٹھتی ہے تو پیکج دے دیتی ہے, کبھی اس کو ادھر دینی ہے سبسڈی, کبھی ادھر دینی ہے سبسڈی. گاڑیوں کو ہم پروٹیکٹ کر کر کے تھک گئے ہیں, گاڑی ہم سے کبھی ایکسپورٹ نہیں ہونی, لیٹس ٹیک اٹ, اٹس رائٹنگ آن دا وال. فرٹیلائزر کو ہم پروٹیکٹ کر کر کے مر گئے. یو نو کوائٹ فرینکلی وی ہیو ٹو ٹیک دیز ایشوز بائی دا بل بائی دا ہارنس. What are we going to do? Are we going to continue to subsidize these states forever? And if we don't, are we going to take the subsidy away sometime? If we do take the subsidy away, تو وہ مارتے ہیں. اچھا نمبر 2, ہمارے پبلک سیکٹر ورکرز جو ہیں, ہمارے پبلک سیکٹر ورکرز تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے کام ہی نہیں کرنا. I see them every day, you've seen them. وہ تو کہتے ہیں ہم نے کام ہی نہیں کرنا. We are only here to collect a salary. And besides, while collecting a salary, we'll create as much gand as possible. We'll try and get more and more out of the government. ٹرو کرپشن تو اس سائڈ پہ ہے, ٹرو رینٹ سیکنگ تو ان کی ہے. تو یہ تو ریئل پرابلمز ہیں, ان کو ہم کیا کریں گے؟ بیسیکلی ایک ایک کر کے لینا ہوگا نا ندیم. یعنی یہ جو شروع میں جو تم نے 2-3 کہے وہ دوز آئی وڈ classify under social and political, and they are absolutely, and there can be no two questions about it کہ وہ دونوں فنڈامنٹل ہے ہماری اکنامک پراسپیرٹی کے. بٹ ابھی تو آگ لگی ہوئی ہے گھر میں اور ہمارا کمرہ بھی جل رہا ہے, تو ابھی تو ہمیں اپنی آگ بجھانی ہے. پہلے گھر کی آگ بجھانی ہے, پھر پہلے اپنی آگ بجھانی ہے, پھر گھر کی آگ بجھانی ہے. تو اگر ہم وہ سارے پرابلمز ایک ساتھ لے لیں گے تو وی ول فائنڈ دیٹ وی آر اوورwhelmed. اس لیے ایک ایک کر کے لیں ہم. ایک پرابلم ہم لے لیں ایکسٹرنل سالوینسی کی, وچ از این امیڈیٹ پرابلم. یعنی آن اے ڈیلی بیسس جو بھی گورن کرے گا وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ ریزروز آج یہاں گئے وہاں گئے, پچھلے 3 دن میں کیا ہوا, 3 دن میں کیا ہوا. Now, to me, instead of getting totally swamped by all the things that are going on, I would say کہ بھائی اس میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹل آؤٹ فلوز بہت ہیں. یعنی کیپٹل فلائٹ کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ لیٹ us do what we can to control capital flight, whether it suits one ideology or not. And I'm sure you will agree کہ بھائی capital flight تو نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کیپٹل فلائٹ کو کنٹرول کرنا یعنی کہ وی گو بیک ٹو ارشد صاحب, you're old enough to know. مجھے تو یاد ہے کہ ایوب کے زمانے میں I had never seen a dollar, and when I went abroad to study, it was a pain going abroad to study. I couldn't import The Economist in those days. I couldn't even get a subscription to The Economist. So do you want us to go back there? No, I don't want to. یعنی وہ back to the future تھا نا. Yeah. I would like to go forward to the past. Yani there are tools we have tried in the past that have worked. Is waqt issue ye hai, and yani this was legalized in the last 30 years or so, ke I can transfer tons of money abroad and without any check or balance. اس زمانے میں ٹھیک ہے, اس زمانے میں بھی ہو جاتا تھا جس زمانے کی تم بات کر رہے ہو, بٹ دیٹ واز ویری کلینڈسٹائن. اینڈ وہ جوڑیا بازار میں ایک چھوٹے سے کمرے میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کرتے تھے. تو بٹ unless we stop this situation, اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان has become sort of سومناتھ کا مندر, اور جو محمود غزنوی ہے وہ اب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لندن میں ہیں یا نیو یارک میں ہیں. وہ آتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں اور لے کے بھاگ جاتے ہیں. and this is very apt in what is going on in the last 3 or 4 days and what will go on in the next 3 or 4 days. So surely this is something to be attended to. اب یہ کوئی economic problem نہیں.
अच्छा, sorry for interjecting, but this sounds to me like कि मैं जैसे कि मेरी जो स्क्वॉश की गेम है बहुत ही गंदी है, ठीक है, तो मैं कह दूं कि जी अच्छा मेरी तो स्क्वॉश की गेम बहुत गंदी है, तो मैं इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकता, तो दरवाजे बंद कर दो, मैं घर में खेलूंगा और घर में ही चैंपियन बन जाऊंगा. Doesn't it sound like that? तो it will sound like something to everybody, वो तो अलग बात है, but I'll take you up, let's move away from metaphors. Issue ये है कि part of, if we are worried about falling foreign exchange reserves, then one thing we should worry about is to go down the balance of payments classification and see where is the biggest hole. To my mind, the biggest hole is in the capital account. Yani I have to be a little theoretical, with apologies. To my mind, the current account deficit is explained more by the capital account than by the current account. We can go back and forth on this, but it seems to me कि ये जो हमने open कर दिया, तुम अभी अयूब खान के ज़माने की बात कर रहे हो, हम उतना पीछे नहीं जाएं. By the way, those times people were worried more about pounds rather than dollars. Dollars तो बड़ी अजीब चीज. तो अब तो यानी everybody is walking around with dollars in their pocket. Contracts are being written, यानी domestic contracts are being written in dollars. So somewhere in between is probably where we need to be, and it should be a pragmatic approach rather than a doctrinaire one. And I mean, it is extremely embarrassing to go back to the Ayub Khan days. Nobody can be proud of it, but you have to really measure कि इस वक्त अब हमारे हाथ में क्या बचा है, और the ship has. As you might recall, Mohsin और मैंने long time ago, 1988 में या something, we wrote, I think, probably, I hate to say be boastful, but we wrote probably the seminal paper on capital flight. और उसके बाद अभी तक citation उसको मिलती हैं. उसका मफ़हूम यही था कि capital flight should be seen as a portfolio decision, and people will invest overseas if you've got a mess at home. Like, for example, I'll tell you another thing. Lots of my friends, and I'm going down that route too, I can announce it publicly. Lots of my friends are buying dollars now and putting them in the locker because there's no way of putting them in the account. So, quite frankly, it is a rational strategy right now to buy dollars. और अगर हम currency crisis भी देखें, जो पुराना currency substitution का literature था एक ज़माने में, Krugman वगैरह सब कुछ, currency crisis भी तब आता है when people feel threatened. It's not as if they are all criminals or whatever. People feel threatened. People like myself are feeling insecure. Many savings there. Why should I keep them in rupees? Why shouldn't I transmit them in dollars? Because the central bank is devaluation to ani, and of course the best way to stem capital flight is to devalue, or the second best way is to raise interest rates. So maybe अभी मेरा ख्याल श्रीलंका ने अगले दिन 700 basis point interest rates बढ़ाए थे, तो maybe हम भी interest rate ले जाए 17-18 पे. I mean, I'm not saying we should, but I'm just saying it as a thought. Exchange rate जाने दे 220-250 पे. Isn't that a solution, or should we go in for something more drastic? Well, we come back to that fundamental question I raise all the time, but I can never get anybody to engage with it. There is no we. There is no we. Pakistan consists of A, B, C, D, and E classes. What is the solution for A is the problem for B, and what is the problem for A is the solution to B. So we have to identify, and this is what I started out by saying, कि as a stateless nation, चूंकि हमारा state well formed नहीं है, इसलिए what we have is competing oligarchies, उसमें divided along numerous functional lines. मगर एक functional line है of dual citizens versus sort of truly desi, जिसके पास options ही नहीं है. यानी you are not a Pakistani until you wish that you could get a green card. यानी वो ऐसे कोई लोग वो जो है ही नहीं. So to my mind, that I am looking, and we can each identify with one social class. I for a variety of reasons came to the conclusion कि हम
उस सोशल क्लास से आइडेंटिफाई करेंगे जो ये कह सके कि हम इसी गली की है खाक से, यहीं खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। तो उस when I speak of solutions, मैं उस क्लास की solutions की बात करता हूँ, and that creates problems for people who live in Mayfair and would like to make their profits here by suppressing wages and remit it abroad and bully to them अगर वो कर सकते हैं। But that is the old colonial model ना, यानी जो वो अजमोइलू जो जिसकी बात करता है कि extractive versus inclusive, तो extractive society, extractive economies are the ones like us, where the rate of extraction is very high. Now, if you have extracted it, you would be a fool to keep it here, not just for economic reasons, but for social, political, legal reasons, जहाँ के the wealth will be taken away from you, even if you've earned it and have clear title to it. So I think before we begin any discussion on economic solutions or ways forward, I think we cannot finesse, or it has nothing to do with Marx or socialism or anything. It's an analytical category. कि अगर एक ग्रुप के joint interests नहीं है या joint passions नहीं है, then to pretend that these differences don't exist will not get you anywhere. And so we have to define the we. And from where I stand, in a situation of tyranny, I would rather stand with the victim than with the tyrant. And the solutions that I worry about are solutions for the victim. And I have sympathy for the tyrant also. उसका मसला ये सही है। तो यानी जो यहाँ रह जाएंगे बाकी लोग, उनके लिए it is better कि capital flight रोक दी जाए। और this is not the best of all worlds. I mean, I think Galbraith ने कहा था ना कि policy is a choice between the terrible and the awful. So it is a choice between those two. But Arshad, I agree with you entirely. But I agree with you. ठीक है, मैंने भी अपनी किताब में, if you recall, यही लिखा था कि जी state को configure करें और state को बनाएं. But we have to talk about what kind of a state do we want? How do we make a state? My solution there was, for a start, cluster state to head. Let me interrupt you there. Elaborate on your sentence. How do we make a state? Who's the we? I mean, Pakistanis in general. No, there's no such thing as Pakistanis in general. That's the point I'm making. Agree. But whoever has the power will make the state. So then you are talking about how should the army make a state, and it makes it in exactly the way it is making it. There is much confusion in the army and among intellectuals कि हमारा मॉडल जो है वो प्राइम मिनिस्टीरियल होगा या प्रेसिडेंशियल होगा. We have moved on to politics now. The laughing, the humorous part of all this is कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने वो अगर जीव्स एंड हॉक से एक सूट सिलवा लिया तो they think you don't have to read Bentham and Mill and the English philosophers. Fair enough, agreed. But how do we make that state? How do who? How does Pakistan? How does Pakistan? No. How does Pakistan? Which class? Now that is a question that has to be solved, and that's a question that. So that is the question that I am solving. And that question, but doesn't that rely on the Constitution then? No. Constitution is a piece of paper. He is absolutely right. देखो, Constitution जो है ना, I am always reluctant to be pedantic, but फिर ये issues इस तरह के आ जाते हैं. देखो, Constitution जो है, it is really the abstract noun from the verb to constitute, and it is a translation of the ancient Greek politia, which was translated into Latin as res publica, which can be translated either as republic or commonwealth. और वो वहां से आ गया कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन तो कोई था ही नहीं ना. कॉन्स्टिट्यूशन ये अरिस्टोटल 2500 साल पहले लिख रहा है. पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया है 1776 में. एंड तो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ वकील भी जितने हैं, they are all litigators. We don't have any jurists.
and so they don't really understand the legal history क्या है. तो a constitution need not be written. A constitution is how has society been constituted. And so Aristotle went around and said कि भाई अच्छा कुछ लोग हैं जो एथेना की पूजा करते हैं, and they were, that polity was called Athens. इसी तरह से, so he came around, and so the very first paragraph of his book Politics is when a group of families and individuals unite on an ultimate purpose, they transform themselves into a political society. यानी मजमा जब किसी एक नस्बुलैन पे मुत्तहिद हो जाए तो वो मजमा नहीं रहता, जमात बन जाती है. मजमे और जमात में ये फर्क है. हम वो अल्टीमेट गोल पे नहीं यूनाइट कर पाए हैं. Therefore you can, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, it's the 1935 Government of India Act, as you know. That constitution, but then that begs the question, how do we move forward? What do we, again, how does Pakistan move forward? How do you create that debate between the classes, whatever? How do you make that happen? You make that happen in a variety of ways. I mean, एक तो you can reason your way out of it, or you can look at examples, and it is best to do both. So in order to constitute Pakistan as let's divide it up into a vernacular Pakistan and an Anglophone Pakistan. ठीक है, जो थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी बोल लेता है, although I have enormous problems with people. A traditional and a modern Pakistan. नहीं, traditional 50s sociology literature. अब let's sort of not go into वो एक साइकोलॉजिस्ट था थॉमस साज, उसने बहुत अच्छी saying कही थी कि in the animal world the rule is eat or be eaten. In the human, define or be defined. Good point. So, let us not be defined. Let us define ourselves. So eventually हम एक vernacular class है that has neither the inclination nor the desire to go live abroad. And in the end, it is these who will inherit the earth. And so my solution would be, and so we come back to social cohesion, which is where I would have liked to start with. What is the glue that unites? All of us cannot be united. कोई society ऐसी नहीं है जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप और वर्मोंट वाले का क्या नाम है, बर्नी सैंडर्स, yeah. No society will unite them all. But we can unite around values which allow each other to live in peace. And tolerance comes before anything else. But that tolerance is on the terms of the majority. And so if I have to lead a social life in any society, I must concede some degree of individual freedom to whatever the majority holds. यानी अगर मैं अमेरिका जाता हूँ, कुछ देर वहाँ रहता हूँ, तो पहले तो मुझे समझ भी नहीं आती यार ये बेसबॉल में क्या रखा है. But then you have to get into the baseball game if you are going to live with the baseball players, and you have to learn कि फुटबॉल जो है वो हाथ से फेंकते हैं, पैर से नहीं. तो ये these concessions people make naturally and without thinking. So in Pakistan, अगर हम कहें कि how do we constitute ourselves as Pakistanis, वो एक किसी इटालियन स्टेट्समैन ने कहा था कि we have made Italy but now we have to make Italians. हमारी ये प्रॉब्लम है कि we made Pakistan but we failed to make Pakistanis. And the reason we failed is because the class to whom power accrued stepped into the shoes of the exploiting Englishmen. And we never have a government. हमारे यहाँ government है ही नहीं. There's a difference between government and administration. What we call government in Pakistan is really an administration. And leadership तो है ही नहीं. So in order to have government, yani the raison d'être for government
is once a group of people agree on an ultimate aim, then you need government as a group of people who steers you towards that aim. यानी government की जो route है वो Plato से आती है. In Greek it means the person who steers the boat. So how do we constitute a nation? That is really the billion-dollar question that you asked. But उसमें अब फिर हमें we से थोड़ा सा chip off करना होगा, जिस तरह से कि इंग्लैंड में किया उन्होंने कि पहले उन्होंने कैथलिक्स ने प्रोटेस्टेंट्स को मारा, फिर प्रोटेस्टेंट्स ने कैथलिक्स को मारा, फिर उसके बाद उनमें से एक एंग्लिकन्स निकले, उन्होंने कहा भाई एंग्लिकन होगा, एंड इसी तरह से कॉन्टिनेंट पे डिवाइड हुआ. तो इफ यू लुक एट वेस्टर्न हिस्ट्री, बिकॉज क्या किया जाए, यानी दैट्स व्हाट वी लुक एट. So there are three paths to constituting a nation state. There is the French, American, English, where you gel the consensus around middle class values, and that is the liberal state. You do have then revolutionary values where sort of a lower middle class, in the name of the lower classes, seized power. रशिया में कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी लेके, चाइना में, इधर. बट बोथ ऑफ दीज आर ब्लडी पाथ्स. इसमें सर कटे. जो तीसरा पाथ है, the only path in Europe from among the European people that did not lead to bloodshed was Germany, Italy, Spain, Japan, जिसको fascism कहते हैं. It has become a bad word, but when it came out, it wasn't a bad word. And so, उनके यहाँ ये तीन paths हैं. हमारे यहाँ तो happily, if things continue to be what it is, the wheat will be separated from the chaff. जो जा सकता है वो चला जाएगा. फिर जो बाकी रह जाएंगे तब हमारा काम शुरू होगा. जी, आपने ये ठीक कहा, absolutely correct. But this is a long process, historical process, which either it happens or it doesn't happen. I don't think we have any idea as social scientists how to make it happen. But let me take up some questions now. I think the other thing that I would like to point out is that long drawn out process to have it. Right now, whether you like it or not, and Arshad, I'd like you to address it too, I think we are caught in, I mean, Khan Sahab ne Prime Minister ne keh diya hai ki hame de-seat kar rahe hai, वगैरह वगैरह वो सब कुछ. We, the Anglophile oligarchy, is caught in. We are caught in this. We are caught in the Anglophile oligarchy. Everybody. All the V's. Everybody. This is the hardest part. I need for you to accept this. Okay. Everybody nahi hai. We, the Anglophile oligarchy. Okay, fair enough. But let me phrase it differently. Pakistan is caught up, and this is the genius of imperialism of the US. Pakistan is caught up in a series of international treaties and actions, okay, guided by the UN system, the IMF, the World Bank, and various other bilateral treaties, etc., etc. And that kind of defines an inner state. And if that defines our inner state, we have to all, whoever it is, Pakistan has to respond to that situation. Pakistan has to respond to the fact that it is caught in a IMF program. Pakistan has to respond to the fact that it is caught in WTO. Pakistan has to respond to the fact that there are at least 100 donor agencies that are operating in Islamabad, and that they each have their own agendas that we have to respond to. So ये तो अपनी जगह एक बात है ना. How can we confront that? We don't have to confront that. So let me define for you what the real constitution of Pakistan is. Okay. The real constitution of Pakistan is the Mongol constitution. Mongol? हाँ. यानी हम वहीं से आए थे ना, मुगल्स वहीं से आए थे ना लेकर के. और ये खुरासान में constitution बना था. It was, the state was mobile. It was Genghis Khan on the horseback, surrounded by his warriors. वो जो तस्वीर छपती है ना, the meeting of the corps commanders, that always reminds me of that. That is the state. And then that is a large family. It was always a family in which
the Amir, اور اس کے بارے میں پھر ابن خلدون نے بھی لکھا ہے, called it the Amir Ayan system, جس کو کہ عمرہ شرفہ سسٹم کے نام سے I had written about it 30-40 years ago. تو and اشراف اب کامن ہو گیا ہے in the last 20 years. تو دو اشراف جو تھے, they were the go-betweens. یعنی the Mongol state, the value added in Mongol state was by conquest. So if you have a military patronage state, the thing was that you conquered, you took a city, then وہاں کے جو nobles تھے, جو notables تھے, ان کو they were the ashraf, you handed over power to them in return for tribute. This was the Mongol system. It's very well documented. اس کا یعنی literature میں تمام تمہیں مل جائے گا. That is the real state. But how do we translate modern terms? We can't go around conquering and we can't have a mobile state. How do we translate real terms? Modern to ho nahi sakta. There's no such thing as modern. Modern is the word, the adjective modern is a colonization of time. It is to say that this time now belongs to us, the Englishmen, and unless you live like us, you are not modern. If you just reflect for 2 minutes on what the word modern means and the colonial agenda, yani having colonized space, now you want to colonize time. Modern ki baat nahi karo, western ki baat karo, English ki baat karo, European ki baat karo, American ki baat karo. تو وہ جو modern کی بات نہیں. You can have the Mongol system is what is functioning in China. یہ جو glib talk ہوتی ہے نا کہ why don't we do what China did? There is a communist party in China. What is the communist party? It is یہ جو بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں نا جہاں 500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. This is I believe the Turkish word was Kurultai. This was the meetings. اور یہ جو افغانستان وغیرہ میں تم دیکھتے ہو جو ان کا لویا جرگا وغیرہ ہوتا ہے نا, that is the Mongol state. So we can have a good, what we have is a very functional Mongol state. And that Mongol state, we the Anglophile oligarchy, runs into problems. وہ ہمارا دوست اقبال احمد کہا کرتا تھا کہ the problem with licking boots is that you get kicked in the face quite often. So you want to lick boots but not get kicked in the face. Whoa, that is a very difficult requirement. So that is the state that is functioning. And that state has to be dismantled by other competing powers, either internal or external. So the Anglophile oligarchy is doing quite well. Thank you. Let me bring in Naseem Beg. Naseem Beg sir. Naseem Beg sir. جی ندیم بھائی انٹرسٹنگ اینڈ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ونڈرفل ہیئرنگ یو. میں بھی ندیم ہی کی ونٹیج کا ہوں, دیر فار دا پاؤنڈ اسٹرلنگ ورائٹی, آلدو میں باہر نہیں پڑھنے گیا تھا. اور میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں اینگلو فائل وغیرہ, میں اپنے آپ کو ایک پریفرل ایلیٹ سمجھتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے, نظام ہے, کانسٹیٹیوشن کہہ لیں جو کہہ لیں, وہ بالکل 1935 کی جڑ ہے اس میں. عام لوگ کیسے اپنا سوشل کانٹریکٹ بنائیں؟ میری نظر میں صرف ایک طریقہ ہے کہ میننگ فل یونیورسل ڈائریکٹ ٹرانسفرز جائیں, اور ساتھ ساتھ میں جو بالکل آپ کا کہنا بجا ہے کہ یہ ہیمریج کو, فارن ایکسچینج کی بات ہے, ہیمریج کو روکنا ہوگا, جو بھی کنٹرولز لگا سکیں. اس کے علاوہ ندیم تو 200-250 روپے کی بات ہے, تو میں کہہ رہا ہوں 500 ہونے دیں. جب آپ وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر دے لیں گے اتنے میننگ فل کہ کوئی بھوکا نہ مر جائے, کیونکہ بہت زیادہ ہم امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں. تو اور وہ جب ان لوگوں کی جیب میں پیسہ آ جائے گا اور ان کو نیکسٹ میل کا نہیں سوچنا پڑے گا, تو وہ اپنا ذہن لگائیں گے کہ بھی ہم کس طرح کا سوشل کانٹریکٹ چاہتے ہیں. تو یہ میرا ایک پروپوزل بھی اور سوال بھی ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے یا نہیں. اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کے لیے مساوات ضروری ہے. اگر میں بھوکا مر رہا ہوں اور میں جا کے
ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ اگر تم میری غلامی کر لو تو میں تمہیں 3 وقت کا کھانا دے دوں گا اور تمہارے خاندان کو کھانا دے دوں گا، اور میں یہ کانٹریکٹ کر لیتا ہوں. تو اس کانٹریکٹ کو سوشل کانٹریکٹ کہیں گے؟ جی بالکل نہیں. میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہم جیسے لوگ جو اپنے آپ کو ٹیکنیشین سمجھتے ہیں یا جو بھی دانشور سمجھتے ہیں، ایک سجیشن ہی دے سکتے ہیں کہ بھی کیا کیا جائے. تو اگر ڈائریکٹ ٹرانسفر شروع کر دیں گے اور ایکسچینج کو سارا جو آپ کا کہنا ہے کیپٹل کنٹرول بھی کر لیں، ایکسچینج ریٹ کو 500 پہ لے جائیں، تو اس کی وجہ سے جو ہیمریج ہے وہ تو کچھ حد تک رک جائے گا، اور آگے پروپینسٹی ٹو اسٹارٹ پروڈیوسنگ ہیئر. ظاہر ہے اگر آپ کی انرجی بھی ہے تو ویل ہیڈ پرائز جب 500 روپے کے ڈالر پر ملے گی تو اس کی بالکل چیز بدل جائے گی وغیرہ. تو وہ تو خیر آپ زیادہ مجھ سے سمجھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھوکا اس وقت ہے، اگر ہم کسی طریقے سے، ہم سے میرا مطلب ہم پریفرل ایلیٹس اتنا کروا سکیں انفلوئنس کہ ڈائریکٹ ٹرانسفرز چلی جائیں کہ ان کو اگلی ڈیل کا نہ سوچنا پڑے اور وہ اپنے سوشل کانٹریکٹ کا سوچ سکیں، یہ میرا کہنا ہے. ہاں، وہ اصل میں بات ڈائیورٹ ہو گئی. جو بات میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اکنامکس کے 3 پارٹ سولوشن ہے. ایکسٹرنل سالوینسی کی بھی بات ہوئی تھی. اصل چیز تو پھر ڈومیسٹک سالوینسی ہے، اور اس سے بھی اصل ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو ریوائیو کرنا. یہ 3 ایک پیکج ہے، اور یہ 3 کا پیکج جو ہے یہ اسٹیبل پالیٹکس اور کوہیسو سوسائٹی میں ریسٹ کرتا ہے. تو ہم سیدھے فائنل کی طرف چلے گئے ہیں. آئی تھنک یہ جو انگریزی زبان جو ہے نا، وہ انور مسعود کے قطعات آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اس نے انگریزی زبان پہ بہت اچھی لکھا ہے کہ یہ کمبخت نہ آتی ہے نہ جاتی ہے، کہ نہ انگریزی آتی ہے کسی کو ٹھیک سے، نہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ پاتے ہیں. تو یہ، اور پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جو براؤن آدمی ہے وہ انگریزی کی نئی اصطلاحات کو لے کے ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ یعنی سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا رغبت ہے اس کی اس طرح. جیسے اب یہ جیو پالیٹکس چل پڑا ہے. تو سوشل کانٹریکٹ کا مسئلہ اصل میں یہ جو 2-3-4 چیزیں ہوئی تھی جہاں تک میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے، وہ اس میں مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ نے عیسائیت سے آپ ہٹ گئے اور چرچ جو ہے وہ بادشاہ کو انوائنٹ نہیں کر سکتا تھا، تو سوال یہ اٹھا کہ ہم بادشاہ کی بات کیوں مانیں. تو اب یہ 2-3-4 تھیوریز آئیں، وہ کچھ ریئلسٹ قسم کی آئیں، روایت وغیرہ ٹائپ کی. وہ فرانس سے آیا کہ نہیں صاحب یہ ہم یہ کوئرژن نہیں ہے، یہ ولنگنس ہے. تو ہم ابھی ہمارے یہاں وہ مقام تو آیا ہی نہیں نا، ہم تو سیدھے بندوق کی وجہ سے مانتے ہیں. all power flows from the barrel of the gun. اور آج کل تو it should be even more very obvious. جی obvious کہ ہمیں کسی فکشن کی ضرورت ہے نہیں. یہ سوشل کانٹریکٹ وغیرہ کی یہ فکشن کی وہاں ضرورت تھی جہاں آپ نے ایک فکشن آف دا ڈیوائن رائٹ آف کنگز کو، یعنی گاڈ ان ہیون کو ریپلیس کرنا تھا ایک فکشن سے. وہ آپ نے دا پیپل سے کر لیا. دا پیپل ہم کہتے رہتے ہیں. دا پیپل ایک خیالی چیز ہے جو صرف 4 سال میں گل بکاولی کی طرف سے ایک مرتبہ کھلتی ہے جب وہ الیکشن دیتی ہے، جب ووٹ کاسٹ کرتی ہے. اگلے روز اگر 10 ملین آدمی جمع ہوئے تو دے آر دا موب، دے آر ناٹ دا پیپل. تو دا پیپل واز میئرلی اے سبسٹیٹیوٹ فار گاڈ ان ہیون. ایز گاڈ از ان ہیون، کیا تھا، the king is on earth، یا کچھ اس طرح کی ایک لیٹن سیئنگ تھی. تو سوشل کانٹریکٹ کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگوں تک آئے، ایک یعنی منگول اسٹیٹ میں ایک چیز ہوتی تھی یاسا. یاسا جو تھی وہ قبیلے کا قانون تھا. جیسے پختون ولی کہہ لیں آپ، قبیلے کا قانون جو تھا وہ سب سے اس کی فوقیت ہر قانون پہ تھی. اور جب منگول مسلمان ہوئے تو شریعت اس کے انڈر فنکشن کرتی تھی. تو ایک ہمارے یہاں بھی ایک یاسا ہے، اور وہ اس کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں، اور جو نارمل لا ہے اسے ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتے ہیں. وہ اگین وہ اس میں انگریز سے نقالی میں. تو مگر فوج کی ان کا ایک اپنا قانون ہے، اور وہ ویل فنکشننگ قانون ہے.
तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है? उनका पावर है, पावर थ्रेटनिंग नहीं है, अच्छे खासे लोग हैं, वो लोगों का ख्याल भी रखते हैं। तो जो स्टेट है, जो इट इज वेरी वेल कॉन्स्टिट्यूटेड, बट इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली अबाउट 1000 पीपल, और इसमें ज्यादा लाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो जिस तरीके से चल रहे हैं वो तो नजर आता है कि इम्प्लोजन की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ, वो फिर एक अलग मामला है। वो एम्प्लॉयमेंट में इस वजह से जा रहे हैं कि वैल्यू एडिड जो था, हम इकोनॉमी की तरफ आते हैं कि इन ऑर्डर फॉर देयर टू बी ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट, एक होस्ट जानवर होना चाहिए जो कि हेल्थी हो। अब जो मंगोल स्टेट था वो कॉन्क्वेस्ट करता था। अब अगर आप एक मिलिट्री स्टेट चाहते हैं तो देन इट शुड बी एबल टू टेक टेरिटरी, कोशिश वैल्यू, ठीक है, वो भी नहीं होता लेट्स है। मूव ऑन टू जी, डॉक्टर आयमा। I'll bow out. Thank you very much. I'll bow out and allow others to. I'm sorry about taking too much time. डॉक्टर आयमा। Thank you so much, Dr. Nadeem. I have a very precise question. And my question is, we all know what points we need to kind of stabilize our economy. But how do we implement all these points, the points that Dr. Liaquat has mentioned? All these are very valuable. But how do we execute and implement them? Thank you. Yes, sir. That's a very good question, Dr. Ayman. Issue is, as we have been discussing, the we is divided. Yeah. And the economy is really, the original word has to do with livelihoods. There is a relationship between the old Greek word oikos, nemein, oikos meaning household, nemein meaning management. So if I am to eat well, then somebody else will have to eat less. If I want to run 7 air conditioners in my house, then my driver, who lives in a 4x6 room with a fan, his lifestyle is affected. So you really have to specify a little further who the we in how do we fix a permanent economy, because the rate of exploitation now has gotten to be so high that it has threatened the lives of the downtrodden classes. And what the IMF is asking you to do is now to cut to the bone. And that is the crisis that lies ahead in the next months, I mean, from when you make the next budget. Now, there are answers to that. And that answer lies in a redistribution of wealth from the rich to the poor. So just to give you an example, the top 10 banks took in interest earnings during the last 2 years on an annual basis an amount that was defense expenditures were 60% of the annual interest take of the top 10 banks. In calendar 20 and calendar 21, they made 1,400 billion rupees a year, both of them, the top 10 together. Now, that is 60% of the domestic interest paid by government was paid to these 10 banks. It was 11% more than defense expenditures. Now, if we can get these 10 banks to take a haircut on the government paper that they hold, and this has been done. It was done in Cyprus, they took a 36% haircut. It was done in Greece, where they took a 70% haircut. If we can impose a one-time tax on these 10 banks, we can make the next 2 or 3 budgets until we dig ourselves deeper into that hole, because the underlying behavior has to change in order for us to climb out of the hole. But who will bell the cat? Who will tell these 10 banks to part with their profits? Ji. Thank you, Ji. Let's get to Idris Khaja. Ji, Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Arshad, for an insightful lecture.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بات ہو رہی ہے اور دوبارہ سے ہو رہی ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، تو آپ کا اس پہ کیا ویو ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں اس کے سخت خلاف ہوں جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف میں تھوڑی سی بات کر، جی جی بالکل. تو چارٹر آف اکانومی تو بیسیکلی گورنمنٹ کا رائٹ جو ہے سبسکرائب کر لے گا کہ وہ اپنی پالیسیز نہیں بنا سکتی. ایک شخص ایک مینیفیسٹو دے کے آتا ہے کہ لیٹ سے میں یو بی آئی انٹروڈیوس کروں گا یا کچھ کروں گا، لیکن چارٹر آف اکانومی تو پھر اس کو یہ نہیں کرنے دے گا. تو کیا، اور لیٹ سپوز کہ دو ڈفرنٹ ٹائپ کے ویوز ہیں کہ لیٹ سپوز ڈاکٹر ندیم الحق از ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، تو ہی ووڈ ہیو لائک ٹو ہیو سرٹن سیٹ آف پالیسیز. لیکن اگر جو ہے عمار جان یا عاصم سجاد اختر جو ہے ایٹ دا ہیلم میں لیفٹ کے لیڈرس، تو دے ووڈ ہیو لائک ٹو ہیو ڈفرنٹ سیٹ آف پالیسیز. تو پھر یہ تو اپنے پالیسیز نہیں فالو کر سکیں گے الیکٹڈ لیڈرس. تو یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ Again, it depends if you are part of the Anglophile oligarchy or you are part of the underprivileged classes. ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ یہاں ندیم نے مجھے بتایا تھا کہ ہم گپ شپ کریں گے، میں لیکچر دینے کے لیے نہیں آیا تھا. تو یہ میں وضاحت کر دوں چارٹر اکانومی کیا کہہ رہا ہے. چارٹر آف اکانومی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے آن اے ڈیلی بیسس ایک چھوٹا سا طبقہ سینکڑوں اور کروڑوں روپے کما رہا ہے، اور اس وقت جو دی اونلی ویلیو ایڈیڈ ان دی انٹائر اکانومی از دی ویلیو ایڈیڈ بائی سائفننگ آف فارن لونز. لینڈ ریونیو ختم ہو گیا، جی ڈی پی جو ہے ٹوٹلی فالس نمبرز ہیں، وہ بالکل ریلائبل نہیں ہے. یعنی آپ یہ جو آپ کی آٹو اسمبلی ہے، اٹس اے نیگیٹو ویلیو ایڈیڈ انڈسٹری. ہر گاڑی جو بن کے نکلتی ہے اٹ سبسٹریکٹس ویلیو، اٹ ڈز ناٹ ایڈ ویلیو. تو اس اکانومی میں ویلیو کہاں ایڈ ہو رہی ہے؟ جہاں ویلیو ایڈ ہو رہی ہے وہاں ٹیکسیشن نہیں پہنچی ہے، اور اس ویلیو ایڈیشن میں ٹیکسیشن پہنچنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جو ایکسپلائٹنگ کلاس ہے اس کے پیٹ نہیں بھر رہے ہیں. اس کو دبئی میں مکان خریدنا ہے، امریکہ میں کوئی فوڈ چین فرینچائز لینی ہے، انگلینڈ میں کچھ اور کرنا ہے. تو وہ کہتا یہ ہے کہ دیکھیے صاحب یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا ہے، یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ پالیٹکس کو سیپریٹ کر دیجیے، ہمارا اکانومی کے لیے ایک الگ نظام بنا دیجیے. That is what the demand for a charter of economy is. کہ بھئی let the political and social cost and اس کی جو انسٹیبلٹی ہے اس سے آپ ہمارا جو ایکسپلوئٹیو نظام ہے اس کو شیلڈ کر دیں. یہی کہہ رہے ہیں نا وہ خواجہ صاحب. تو اب اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں اس ایکسپلوئٹیو رجیم سے بینیفٹ کر رہا ہوں تو میں کہوں گا بالکل اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر وہ میرے پیٹ سے قمیض اتار کے لے جا رہا ہے تو میں کہوں گا نہیں صاحب آپ نہ لے جائیے، آپ آئی ووڈ لائک دا پولیٹیکل پروٹیکشن آف مائی پراپرٹی. ٹھیک، تھینک یو. جی افتخار صاحب کوئکلی، وی آر اباؤٹ ٹو اینڈ. افتخار صاحب، افتخار احمد، come on. جی اوہو sorry افتخار صاحب, I pressed the wrong button. Unmute yourself please. افتخار صاحب you're muted, unmute yourself. سر اتنی دیر میں سوال پوچھ لوں یا آپ آج مجھے بولنے نہیں؟ افتخار صاحب unmute. کیا ہو رہا ہے یار تماشا. افتخار صاحب unmute. جی can't unmute. یہ ٹیکنالوجی بڑی خوفناک ہے. افتخار صاحب آپ نے مجھے انمیوٹ کر دیا ہے, میں بولوں پہلے. افتخار صاحب thank you sir, thank you Dr. Arshad Zaman for making philosophy relevant again. بہت آپ نے اچھی باتیں کی سر. جو آپ نے باتیں کی اس کی جو میں ریفلیکشن دیکھ رہا ہوں, آئی تھنک دا ایشو لائز ان ایگوز. ہماری ایگوز بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہیں. ہم نے اس کی مینیفیسٹیشن کل دیکھ لی کہ جی ایک بندہ سارے ملک کو ہاسٹیج بنا سکتا ہے. سو دا سیم لائز ان آرگنائزیشنز.
جہاں پہ جو سب سے بیکار بندہ ہوگا اس کی ایگو سب سے بڑی ہوگی اور وہ کسی کو بھی کام کرنے نہیں دے گا. آپ مطلب وہ لیڈر کو تو چھوڑی. جہاں تک سولوشن کی بات ہے, وی کیسے بنیں گے, تو آئی تھنک دا سولوشن لائز ان ایجوکیشن, اور جس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں لانگر ٹرم سولوشن چاہیے. فار پولیٹیکل ہارمونی آئی تھنک اگر ہم پروونسز کو چھوڑ کے ڈویژن لیول پہ کوئی ڈویژن آف پاور دیکھ لیں اور ڈیسنٹرلائزیشن کر لیں کہ جی سینٹر پہ صرف وہی بندے آئیں جن کے پاس کوئی ویژن ہو, جو لیڈرشپ ہو, جس نے نالی گلی ٹرانسفارمر لگانا ہے وہ بے شک ڈویژن لیول پہ ناظم بن جائے, and that will help them and their people to satisfy each other. That's my point. جی آپ صحیح کہتے ہیں. وہ ایگو کا جو مسئلہ ہے وہ صوفی بزرگ تھے, ان کا شعر ہے کہ گفتی بوت پندار شکستم رستم این بوت کے تو پندار شکستی باقی است. کہ تم اس بات پہ خوش ہو کہ تم نے اپنا میں کا بت جو ہے اس کو مسمار کر دیا. اب ایک نیا بت کھڑا ہو گیا کہ میں نے اپنے میں کے بت کو مسمار کر دیا. تو ایگو سے تو آدمی فرار نہیں پا سکتا ہے, مگر ہمیں اسے خیالات کے لیول پہ رکھنا چاہیے, افراد میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور وہ یعنی یہ جو پروونسز وغیرہ ہیں, یہ اگر ہم میرے نزدیک جو معاف کیجیے گا وہ میرا گلا خراب ہے اور کام ہے, تو میرے نزدیک یہ جو فیڈریشن ہے ہماری, یہ بڑی نقلی فیڈریشن ہے. یعنی فیڈس کہتے ہیں لیٹن میں ایلاف کو, یعنی کمپیکٹ کو. تو اس کمپیکٹ کے لیے پہلے پرائر ایگزسٹنس ہونی چاہیے. ہمارے یہاں یہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز بنے تھے, جیسے کہ کارپوریشن میں مارکیٹنگ بن جائے ایک اور سیلز بن جائے ایک. تو یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ تھی جو انگریزوں نے بنائی تھی, اور پھر اس سے جو لوگ مستفید ہوتے تھے وہ انہوں نے اس کو قائم رکھنے کی کر لی. تو ہمارے یہاں اگر ایک کوہیسو سوسائٹی بنانی ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو اپارٹھائڈ ہے کہ ایک میرا بچہ جو ہے وہ ہسپتال میں پیدا ہوگا, دوسرے کا بچہ جو ہے وہ گھر پہ پیدا ہوگا, اور وہ ایک الگ اسکول میں پڑھے گا اور میرا بچہ الگ اسکول میں پڑھے گا, اور اس کو نوکری الگ ملے گی اور اس کو نوکری الگ ملے گی, حتیٰ کہ ان کے قبرستان الگ الگ ہوں گے. یہ جو دو قومیں بس رہی ہیں, ان کو جب تک آپ ملائیں گے نہیں, جب تک مساوات نہیں ہوگی, حقوق عام نہیں بٹیں گے, تب تک کچھ نہیں ہوگا. اب اس میں ایک جو بہت بڑا یونیفائنگ فیکٹر ہے وہ ہے کہ آپ اسٹیٹ لینگویج, غالباً 251 ہے آرٹیکل کا. یہ جو کانسٹیٹیوشن کی بات پہلے ہو رہی تھی, ندیم کر رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشن میں بعض حصے ہیں جن کو ایک طبقہ مانتا ہے, بعض حصے ہیں جس کو دوسرا طبقہ مانتا ہے. یعنی بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل لائر جو ہیں وہ اور کانسٹیٹیوشن کے پرستار وہ کھلے عام سوشل میڈیا پہ کہیں گے کہ یہ جو آئین کے پہلی 5, 7, 8, 10, 12 شقیں ہیں یہ تو ہونی نہیں چاہیے. اور باقی لوگ کہیں گے تو اگر ہم اسٹیٹ لینگویج اردو بنا دیں اور نام بدل دیں, آرٹیکل 251 میں نیشنل لینگویج کہا گیا, اس سے جھگڑا ہو گیا. آپ ایک اسٹیٹ لینگویج بنا دیں, کانسٹیٹیوشن کو ایک امینڈمنٹ سے آپ کر دیں, کہیں کہ the ruling text is اردو. اب اس انگریزی, اب جو لوگ اپنے آپ کو انگریزی دان سمجھتے ہیں وہ انگریزی بھول گئے ہیں. اس کا بھی حال میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے نا آرٹیکل 6 کا, کہ anyone who abrogates or subverts the constitution. اب سبورٹ کے معنی لوگ غلط لے رہے تھے, اس کا جو اردو ترجمہ تھا وہ غلط تھا, اور اس ترجمے کی بنیاد پہ جو کورٹ کے ججمنٹ لکھ دیے جاتے ہیں اس کا انگریزی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ہم اردو میں, ہم آئین کو اردو میں لکھتے ہیں اور کہیں کہ یہ ہے آپریٹو ٹیکسٹ, اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے, پنجابی ترجمہ بھی ہے, سندھی بھی ہے, بلوچ, جتنی زبانوں میں آپ کر لیں, فرانسیسی ہے, چینی ہے. یعنی اگر کوئی پاکستانی چینی سیکھنا چاہتا ہے تو اسے پہلے انگریزی سیکھنی ہوگی پھر چینی سیکھے گا. اگر جرمن سیکھنا چاہتا ہے تو پہلے انگریزی سیکھے گا پھر جرمن سیکھے گا. تو ہم اسٹیٹ لینگویج اگر اردو کر دیں, اور یاد رہے کہ قائد اعظم کو آپ اس کے بڑے سے بڑا ناقد جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ پولیٹیکلی کمزور تھے. اگر انہوں نے بنگال میں
جا کے اردو کو نیشنل لینگویج بنانے کا کہا تو کچھ سوچا ہوگا نا انہوں نے, اس کی کچھ اہمیت ہوگی ان کے نزدیک, تو وہاں تو وہ نہیں ہو پایا. مگر اب تو ہو سکتا ہے, اب تو پورا پاکستان اردو بولتا ہے. اور نیشنل لینگویجز جو اس سے خطرہ محسوس کرتی ہیں ان کو آپ فروغ دیں, اور کانسٹیٹیوشن, لا اور آفیشیل ورک کو آپ اردو میں کر دیں, لوور کورٹس کو آپ نیشنل لینگویجز میں فنکشن کروائیں, تاکہ جس شخص کو انصاف مل رہا ہے اس کو وہ سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے. ہائر کو آپ اردو میں رکھیں. اسی طرح ایجوکیشن کو, پرائمری ایجوکیشن آپ مدر ٹنگ میں کریں ان پرنسپل. بعض بہت چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں جو بہت کم بولنے والے ہیں, ان کو رہیں گے. سیکنڈری کو اردو میں کر دیں. ایڈوانس میں آپ دیکھ لیں, جو سائنس کو جا رہا ہے اس کو آپ انگریزی یا جرمن یا رشین پڑھائیں, جو آرٹس میں جا رہا ہے اس کو آپ عربی فارسی پڑھائیں. یعنی ٹھیک ہے جی, لیٹ می برنگ ان عامر درانی. عامر درانی, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا, میرے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال کرنا تھا, اور یہ نسیم بیگ صاحب کے سوال سے آگے چلے گا, لیکن اس سے پہلے ایک جلدی سے میں جوک کر دوں کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ کانکویسٹ نہیں ہے اس مونگول اسٹیٹ کے اندر, تو یہ آرمی جو ہے یہ ریئل اسٹیٹ, فوڈ, میڈیسن, ٹیلی کام, کنیکٹیویٹی, ٹرانسپورٹ, یہ روزانہ ایک نئی جگہ فتح کر رہے ہیں, تو ان کے لیے تو آپ نے مطلب واقع بے تحاشا پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم یو بی آئی سے تھوڑا آگے جاتے ہیں, اور میں بالکل اس پہ باور ہوں کہ بھئی جب آپ نے یو بی آئی بھی کیا تو پھر وہ وی کون ہے جو یو بی آئی کرے گا, اور پھر اس کا کیا وہ کوئی سوشل کانٹریکٹ بنتا ہے, تو یہ میں ایکرونیمز اس کے مجھے پیچھے بتاتے جائیں. میں 10-20 سال سے آؤٹ آف سرکولیشن رہا ہوں. یو بی آئی کیا چیز ہوتی ہے؟ یونیورسل بیسک انکم نہیں ہے جو اس نے ابھی ڈاکٹر صاحب نسیم بیگ صاحب نے جو بات کی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں اس طرح کینیڈا میں اور ابھی ہے کہ بھئی سب کو 5, بیسیکلی سوال ہے فسکل ایفیشنسی کا ہے کہ ڈسٹریبیوشن جو ہے ری ویلتھ کی, آپ اس کو ویلتھ ری ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جی ویلفیئر کی بجائے آپ سیدھا بجائے لوگ کی چیزوں پہ خرچے کریں, آپ سیدھا $5,000 ساروں کو دے دیں اور وہ خود ڈیسائیڈ کریں. تو اسی کو میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ میں اس میں بہت یقین رکھتا ہوں, اور اس سے ڈاکٹر صاحب کو کافی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بھئی دیکھیں جو ہمارا, اگر ہم یہ جو سارا کانسیپٹ ہے آپ نے دیکھا یہ کمیونٹی ڈریون ڈیولپمنٹ کا, اور اس پہ میں ویوز نہیں دینا چاہتا, لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو جو لوکل لیول پہ آپ اختیارات دے دیتے ہیں, اور اسی لیے ساتھ اگر آپ سب کو ان کے پیسے دے دیں تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی کہ ایم این اے اسکیم, فلانا اسکیم. تو کیا یہ سوشل کانٹریکٹ آپ نیچے سے بنتا دیکھتے ہیں؟ پہلا سوال. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ جس کو اردو میں وہ معاہدہ عمرانی بھی بولتے ہیں, تو اگر ہم شروع کریں, کیونکہ ابھی دیکھیں نا یہ جو گرامین بینک کا ہے سارا کانسیپٹ, وہ کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ اجتماعی چیز کو وہ ایک کانٹریکٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں, اور وہ سوشل جو رسک مینجمنٹ ہے, ویدر آپ لون دے رہے ہیں یا آپ کوئی ترقیاتی کام کر رہے ہیں, اس کو آپ بروئے کار لاتے ہیں. تو اس پہ آپ نے سوچا ایز اے مینز, ایز این انسٹرومنٹ ٹو امپلیمنٹ جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں؟ ہاں, آپ نے 2-3-4 بہت اہم سوالات اٹھا دیے. ایک تو یہ کہ اگر سوشل کانٹریکٹ ہونا ہے تو وہ نیچے ہی سے ہوگا, یعنی اگر اس راستے پہ آپ کو جانا ہی ہے. میں اس پہ بہت زیادہ مشتاق نہیں ہوں. ایک بہت انٹرسٹنگ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو لوگ نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت, یہ ندیم نے بات کی تھی ٹریڈیشنل اور ماڈرن کی, اس وقت کے نظریات یہ تھے امریکہ میں کہ پہلے جمہوریت ہوگی, پھر کیپٹلزم آئے گا, پھر خوشحالی ہوگی. اور اسی لیے فرسٹ پلان وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ وغیرہ آیا تھا, اور اس میں ایک نیٹو انڈیا کی بڑی رومانٹک پکچر آئی تھی. اور یہ جو اختر حمید خان صاحب سے ہمارا ہمیشہ یہ جھگڑا رہتا تھا, میں ان سے یہ کہتا تھا کہ اگر آپ ICS نہیں ہوتے تو کیا آپ یہ کر پاتے؟ تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے. بہت مزیدار آدمی تھے. تو یعنی ایک روڈیارڈ کپلنگ کی ایک ناول ہے دا مین ہو وڈ بی کنگ, اس میں 2 انگریز تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے تنگ آ گئے تھے, کہتے ہیں کہ یار یہ کمپنی وہ نہیں رہی جس میں ہم آئے تھے, اور وہ ایک دور افتادہ جگہ جا کے خود بادشاہ بن گئے تھے. تو وہ یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں, اس میں یہ دا مین ہو وڈ بی کنگ ماڈلز ہیں, یہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ریپلیکیٹ کوئی اینگلو فائل ایلیٹ ہی کا آدمی کر سکتا ہے. اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ OPP میں کیا ہوا جب ڈس انفرینچائز لوگوں کے ہاتھوں میں گئی, تو
कैनेडी जब आया अमेरिका में तो ये रिवर्स हो गया और उन्होंने कहा नहीं साहब, जमहूरियत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि लोग खुशहाल नहीं होंगे। तो यानी ऑब्जेक्ट वही रहा कि हम पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में लाएंगे, मगर पहले यह था कि डेमोक्रेसी इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। और फॉर द लास्ट कितने साल हो गए, 1960 से 60 साल तो हो गए। अब ये है कि जब लोग खुशहाल होंगे तो वो जमहूरियत की तरफ आ जाएंगे, और ये जो सारा मिडल ईस्ट वगैरह में हुआ ये इसकी नफी करता है। तो ये जो क्या कहा था आपने, यूबीआई, अगर स्टेट पैसे बांट दे सबों को तो दैट इज अ सोर्स ऑफ वैल्यू एडेड, क्योंकि इसमें लीकेज बहुत है। अगर स्टेट से कहा जाए कि तुम 10 करोड़ रुपए टैक्स ले लो, 10 करोड़ रुपए बांट दो, तो इन दी प्रोसेस 2.5-3 करोड़ तो जेबों में चले जाएंगे। तो इसकी मेन प्रोपोनेंट्स जो एंग्लोफाइल ओलिगार्की है वो इस वजह से करेगी कि इससे पेट्रोनेज उनके हाथ में आएगा, कुछ खाए पिएंगे और कुछ थोड़ा बहुत बांट भी देंगे। बट हाउ डू यू स्क्वायर दिस विद द पोजीशन के साहब टैक्स जीडीपी रेशियो बहुत लो है और हमें इन लोगों से पैसे लेने हैं। But I'm glad, Arshad Sahab, you've come to the conclusion that the Friedman helicopter transaction is the best thing to do. That means tax collect karo or helicopter se niche phenk do. So I think that's a good place to मैं ये कह रहा था कि वो हमारा हेलीकॉप्टर जो है उसमें वो हेलीकॉप्टर खुद बहुत खा जाएगा। थोड़ा सा खा जाएगा, कोई बात नहीं। That's part of the बहुत That's just transactions cost. Acha, thank you very much, Arshad Sahab. I think it's been wonderful. We'll continue. Most welcome. This was. Please join us for the other discussions. We're going to have about probably try and do it every day or other day with all the best economists we can find, like yourself. और हमने आज ये अच्छी discussion की है that we have to configure the state and society, which is an important point, and I agree with you wholeheartedly. This was the thrust of my book too, that we can't just talk about economics as a superstructure. Economics derives from the way the state and society is structured. I used complexity, you used philosophy, but we come to the same conclusion that state and society must be well thought out, must be well developed, must be well debated. Unfortunately, we don't have the leadership, we don't have the intellectual wherewithal. That is why I think we'll struggle for a long time. So thank you. We'll continue this discussion and come to something again. Thank you very much, Nadeem. I hope that you will edit out any sort of improper remarks that I might have made. Don't worry, we will. Don't worry. We'll take it. बाकी ये है कि we have the leadership, but we are waiting for you the way to get out of the way. That's an issue. Indeed. Agreed. ठीक है जी. Thank you. Thank you. All the best.